بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا، نور کا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، مصطفیٰ علی آپ کے آستانے۔ شاہ صاحب نے 4 اشعار کا مجھے پہلے حکم دیا، 3 میں نے پڑھ لی تو آخری شعر ہے تو اس کے بعد حاضری مکمل ہے، 4 کہیں گے 4 انشاءاللہ آخری شعر کیا اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ حاضری کو چلا ہے مدینے میں تو، حاضری کو چلا ہے مدینے میں تو، ساتھیا تیرے جانے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ساتھیا تیرے جانے کی کیا بات ہے، آپ کے گزارش ہے درود شریف سے سب کچھ ملتا ہے، درود شریف سب احباب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کی بزم کے لیے جتنے احباب نے تعاون کیا جس لحاظ سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ناموں کو بھی جانتا ہے، سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں دعا دوں کہ رب ذوالجلال آج کی بزم کی برکتیں سب کو عطا فرمائے، سب کو رزق کثیر عطا فرمائے، سب نے بہت تعاون فرمایا، رب ذوالجلال عمل عطا فرمائے۔
چھوڑ دیجیے برائے مہربانی، اپنی عقیدتیں اپنے دلوں کے اندر رکھیے۔ آج کی عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے اندر تشریف لائے مفکر اسلام، ترجمان مسلک اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ تمام حضرات برائے مہربانی ہمارے پاس مہمان تشریف لائے ہیں، زیارت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی عقیدتوں کو جانتا ہے۔ شرکت کیجیے گا۔ اب میں ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، پلکیں بچھاتے ہوئے، نگاہیں نیچی کر کے قبلہ پیر صاحب کو دعوت خطاب ادب کے ساتھ دے رہا ہوں۔ میں حضور کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بہت شفقت فرمائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیکر شفقت و محبت، ترجمان فکر رضا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ہر سانس کے ساتھ جن کا نام ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی پی محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ میں حضرت صاحب کی طرف سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، سادات کرام، حضرت صاحبزادہ سید طلحہ شاہ صاحب کا فون آیا۔ سادات کرام کے لیے ہمارے دلوں میں ہمیشہ جذبات بڑے ٹھنڈے اور بڑے میٹھے اور بڑے ادب والے رہتے ہیں، اور یہ کہ اپنے نفع کے لیے ہم ان حضرات کے ساتھ اپنی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین کے ساتھ دولت اخلاص نصیب فرمائے، ہر ریاکاری، ہر تصنع، ہر بناوٹ سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان پر آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اب ایک کثیر تعداد میں احباب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس محفل کو ہمارے اعمال کے سنورنے کا ذریعہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے رستے ہمارے لیے آسان کرے، اور صبح قیامت یہ محفل ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ دوستو،
دنیا میں بہت سارے رشتے انسان کے ہوتے ہیں اور بہت سارے رشتے انسان نبھاتا ہے، کچھ شوق سے، کچھ مجبوری سے، لیکن کثیر رشتے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض و غایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور پھر رشتوں کا بھی یہ حساب ہوتا ہے کہ اگر وہ مفاد پورا ہوتا رہے تو رشتہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور کسی جگہ اگر اس مفاد کو ٹھیس پہنچنے لگے تو رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے 100 دفعہ نیکی کی ہے، آپ کو 101 دفعہ بھی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی ایک جگہ بھی وہ مفاد آپ پورا نہیں کر سکے تو وہ رشتہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے گا۔ محبت کی جگہ شکوے لے لیتے ہیں اور پیار کی جگہ شکایتیں آ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نازک اور حساس ہوتے ہیں، جو ساری دنیا سے گھبرایا ہوا آدمی بھی ہو تو ان رشتوں کو وہ آواز دیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ رشتہ کہیں جا نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک رشتہ ماں باپ کا ہے، بال بچوں کا ہے، لیکن ماں باپ، بہن بھائی، بال بچوں کے رشتوں سے بڑھ کے بھی جب وہ سب سے مایوس ہو اور سمجھے میں ٹوٹنے لگا ہوں، میں بکھرنے لگا ہوں، شاید اب میرے وجود کے ذرے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اور محسوس کرے کہ اب مجھے کسی بڑے سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کی زبان پر مدینے والے معبود پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا جو حضور کے ساتھ رشتہ ہے وہ حساس نوعیت کا رشتہ ہے، حساس۔ قرآن مجید نے وہ رشتہ بیان کیا تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، اتنا حساس رشتہ جو جان سے بھی زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ، اتنی حساسیت ہے اس رشتے میں، اتنا نازک ہے یہ رشتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی بڑی فکر فرماتے ہیں، بڑی فکر۔ ایک تو فکر ہوتی ہے نا روزی روٹی کی، ایک فکر ہوتی ہے کہ تعلیم کی، اور ایک فکر جو باقی شاید لوگ زیادہ نہ کر سکیں، ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ اتنا حسین جمیل خوبصورت جوان ہے یہ دوزخ میں نہ جائے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ۔ یہ فکر جو تھی یہ سب سے زیادہ مدینے والے محبوب کو فکر کرتے، یا اللہ انہیں عذاب نہ دے، یا اللہ ان پہ رحم کرنا، اللہ یہ حضور دعائیں مانگتے اور بار بار دعائیں مانگتے، اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کر دے، اے اللہ میری امت پر اپنی نگاہ لطف و کرم رکھنا، وہ خاص فکر، اور اس فکر کے لیے حضور جدوجہد کرتے صبح سے شام تک، دروازوں پہ دستک دیتے، منڈیوں میں جاتے، لوگوں کو بتاتے کہ باز آ جاؤ، تم جس سڑک پہ چڑھے ہوئے ہو یہ راستہ دوزخ کی جانب جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات بیان کر کے بتاتے کہ اس سے بچو یہ تمہارے اعمال خراب کر دے گی، اس سے بچو یہ تمہارے اعمال خراب، یہ کرو اس سے تمہارا نفع ہوگا۔ اتنی مشقت کرتے حضور دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، کہ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، حبیب ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں، تو مشقت کرنے لگ گئے، تو مشقت کے ساتھ دین پھیلانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک رشتہ امت کے ساتھ، اور حضور کا پیار اپنے غلاموں کے ساتھ، نبی پاک کی محبت اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس شفقت کا انداز تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوق سے دعوت دین دیتے، پیغام دیتے، لوگوں کے عقائد کی، نظریات کی حضور حفاظت کرتے، انہیں بہت ساری چیزوں سے حضور بچاتے۔ دیکھو آج دین کے معاملے میں آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہیں گے تو ایک موضوع پر آپ کو درجنوں نصیحتیں ملیں گی، 20 چیزیں ملیں گی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کے ساتھ اپنے غلاموں کو دین عطا فرمایا، اور ہر رستے کے سامنے کھڑے ہو کے حضور نے رہنمائی فرمائی کہ یہ تمہارا انداز درست نہیں، اس رستے پہ جاؤ، یہ تمہیں اللہ کے قرب کی جانب لے کر کے جاؤ۔ حضور نے پیار کیا اپنی امتیوں سے، اور بڑا دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں تلاش کروں؟ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا۔ ممبر بھی ہونا چاہیے نا، اگر سارے نبی بھی ممبر پہ ہیں تو جو نبیوں کے امام ہیں، اگر سارے رسول ممبروں پہ ہیں جو تو سید الرسول ہیں، ان کو تو بھی شاندار ممبر پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میدان میں بھی حضور کا جو امت سے پیار ہے، اس میں حضور اگر تلاش کرنا ہوا تو کہاں تلاش کروں، کہاں ملیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ کبھی محفل ختم ہوگی یا کبھی محفلیں ختم ہوتی ہیں یا عرس ختم ہوتے ہیں تو لنگر مہمان خصوصی نہیں بانٹتا، امام مسجد نہیں بانٹتا، خطیب نہیں بانٹتا، لنگر تو کارکن بانٹتے ہیں یا کوئی طالب علم بانٹتے ہیں، اور بانٹنا بھی انہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ میں حوض کوثر پہ آؤں تو کون وہاں جام پلائیں گے؟ حضرت بلال حبشی، صہیب ابن سنان رومی، عمار ابن یاسر، کون حضور وہاں حوض کوثر پہ جب لوگ پیاسے آئیں گے، اور گرمی بھی قیامت کی گرمی، تو کون جام پلائے گا؟ حضور نے فرمایا انس تم آ جانا، وہاں پیاسی امت آئے گی تو میں دست مبارک سے جام بھر کر پلاؤں، میں دست مبارک، میں تمہیں خود اپنے دست مبارک سے جام بھر بھر کے پلاؤں۔ یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوگی تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا۔ میں جذبات عرض کر رہا ہوں، تکلیف تھوڑی سنا رہا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اور میری بات پہ توجہ کریں۔ ویڈیو بنانے سے بھی میں منع نہیں کرتا، لیکن پچھلوں کا ذرا خیال کر لیں کہ آپ کو کیمرہ اونچا کر لیں، پچھلے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ویسے موبائلوں میں تو پہلے بھی کام چلتا رہتا ہے، تو اب تو میں سامنے آ گیا ہوں۔ چلو مہربانی کریں، آپ کیمرے کی آنکھ کے بغیر ہی کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی غور کریں کہ عرض کرنے جا رہا ہوں، میں جب اپنے مدرسے کے بچوں کو تیاری کراتا ہوں یا کوئی بھی کسی ادارے کا سربراہ تیاری کراتا ہے تو بورڈ کا پتہ چل جاتا ہے فلاں بورڈ میں پیپر ہوں گے تو استاد ساتھ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ساری تیاری کرا دی ہے نا، جا کے پیپر دیا۔ حضور نے بھی ساری تیاری کرائی تھی، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نقصان ہے، ساری تیاری کرائی۔ لیکن جب میزان عمل پہ عمل تلنے کی باری آئی تو حضور فرمانے لگے کہ جب عمل تلیں گے نا انس، میں نے تیاری بھی کرائی ہے پر امتحان کے وقت بھی میں سرانے کھڑا ہوں، میں وہاں سرانے کھڑا ہوں۔ اور اب آپ امام راضی کو پڑھیں، امام راضی کہتے ہیں کہ ایک بندے کو حضور کے امتی کو فرشتے اعمال تولنے کے بعد دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم دیکھ لیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ آپ کے امتی کو لے جا رہے ہیں، تو حضور تشریف لے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کدھر لے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ مال تولے ہیں میزان پہ، اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ حضور فرمائیں گے واپس لے کے چلو۔ میں تو یہاں ٹھہر ہی گیا، روایت پڑھ کے میں روک ہی گیا، فرشتے بددیانتی تو کرتے نہیں، غلط تو تولا نہیں، اور پھر ان کی ڈیوٹی تولنے کی ہے، فیصلہ تو سنانے والا رب کریم ہے، لیکن فرشتے بولے کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا دوبارہ تولو تو انہیں پتا ہے کہ یہ وہ بول رہے ہیں کہ جدھر بول دیں گے رب کی رضا بھی ادھر ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس لے کے چلو، واپس لے کے آئے، میرے سامنے تولو، دوبارہ تلنے لگے۔ یہ ساری حکمتیں میرے اللہ کی ہیں، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ تولو، دوبارہ تولے۔ اب کیفیت کیا بنی؟ حضور نے اپنی مقدس
जेब से एक टुकड़ा कागज का निकाला, नामा अमाल में रख दिया। अब तोलो, जब तोला तो अमल ज्यादा हो गए। हमें सारा पता होता है, आपने नाराज नहीं होना। अगर मुझे पता है ना मेरा मकान कितने का है, मुझे पता है कि मेरी जेब में कितने हजार हैं, ये भी पता है कि मेरे खाते में नेकियां कितनी। ये अलग बात है कि नेकियों की दफा लोग भोले भाले बन जाते हैं, सीधे साधे हो जाते हैं। और नहीं जी नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। मैं थोड़ी थोड़ी है मैंने शुरू कर दी है नमाज, अल्लाह माफ कर देगा। तो मैं कहता हूँ तूने किसी से 2 लाख लेना हो, थोड़े थोड़े करके लेता नहीं, और नेकी की दफा तो कहता थोड़ी थोड़ी करके करती। उस वक्त तेरी रकम खराब होती है। और यहाँ ये कि तू कहता थोड़ी थोड़ी, अब मैं सवेरे फजर पढ़ लेता हूँ, कभी हाथ आ जाए, तो ये क्या बात। हमें पता होता है कि हमारे अमाल किस तरह के, खबर होती। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जेब से कागज का टुकड़ा निकाला, रख दिया, वजन ज्यादा हो गया, तो पता तो सारा है ना सरदार को। फौरन वो बंदा बोला, कहने लगा महबूबा मुझे अमाल का तो पता ही है, तो ये नेकी कहाँ से निकल आई। तो हुजूर फरमाने लगे तूने एक दफा महफिल में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा था, वो तेरे मुंह से बेशक अचानक निकल गया, पर मेरा तेरा रिश्ता है ना, मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ, संभाल के रखा। हजरत उसके मालिक ने कहा हुजूर अगर वहां न मिले, तो हुजूर फरमाने लगे फिर पुल से रात पे आ, रजा पुल से वज्द करते कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ एक गहरा रिश्ता, एक खास ताल्लुक। हुजूर फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी। एक चांस नहीं मिलता, गोल्डन चांस, तो एक चांस है। हर नबी को अल्लाह ने दुआ दी कि ए नबी दुआ मांग ले, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा, जो मांगेंगे मैं। ये गोल्डन चांस कभी कभी मिलते हैं, फायदा लेना चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो है आपका? ये शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह। आपने ना अगर कोई बात ऐसी बात कोई मजाक की बात आ जाती है, उसमें हंसना नहीं, मस्जिद में ऊंचा हंसना मना है, और वैसे भी ये जगह नहीं ये मजाक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जिनमें कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये जो स्टेज होते हैं ये बड़े संजीदा होते हैं, गैर संजीदा नहीं होना चाहिए। मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक शख्स मुरीद था, जाट बरादरी से उसका ताल्लुक था। एक दिन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह उससे फरमाने लगे कि बेलिया कुछ मांगला है, बड़ी खिदमत की थी, कुछ मांगला है। तो पहले तो इनकार करता रहा, पर बंदा बड़ा सियाना था, गैर शादीशुदा था, जमीन भी कोई नहीं थी, चीज ही कोई नहीं थी। जब मियां साहब ने कहा चल मांगला है, उन्हें एक जुमले की मंगिया सारा कुछ, मोटी सी बात। कहने लगा हुजूर मेरा दिल करता है कि बालां दी मां बेटे की दो तिड़कदी हो गई। तो नहीं समझ आई आपको? बालां दी मां बेड़े च तिड़कदी। आप फरमान लगे बड़ा सियाना है भाई, तू बड़ा समझदार निकले, बाल भी मांग लेनी, बेड़ा भी मांग लिया, मतलब हो नहीं आते दो तिड़किया जाएगा, जमीना भी मांग लेंगे नहीं, माल ही कर छड़ी आते, सारा कुछ ही पीछे ही आ गया। एक गोल्डन चांस मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अल्लाह ने हर नबी को, हर पैगंबर को एक दुआ दी कि आप जो मांगेंगे दिया जाएगा, मांग लें। हुजूर फरमाते सारे नबियों ने मांग लिया। सहाबा कहते हमारे कान खड़े हो गए कि साहब ने मांग लिया, तो हुजूर आपको भी तो चांस मिला ना। तो हुजूर फरमाते मुझे भी रब करीम ने कहा अभी मांग लो। तो या रसूलल्लाह फिर आपने क्या किया? हुजूर फरमाने लगे मैंने दुआ बचा के रख ली है। आपने बचा ली है? हुजूर फरमाने लगे मैंने बचा ली है, जब कयामत में उम्मत परेशान हो जाएगी तो फिर मांगूंगा। मैंने बचा के रख लिया, सेव कर लिया दुआ, जब उम्मत परेशान होगी कयामत में तो फिर मांगूंगा अल्लाह। और मैं आला हज़रत कहते हैं वो पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते हैं। पेशे हक का माने हमसे आगे आगे, पेशे हक मुजदा शफात का। कभी फाज़िल बरेलवी के कलाम पे गौर करें तो क्या लिखने का अंदाज है। कहते हैं वो आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। यानी हुजूर रोएंगे कि अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम करेगा तो उम्मत हंसेगी, तो महबूब रोएंगे तो उम्मत हंसेगी। आप गौर करें, कहते हैं आप रोते जाएंगे
اور ہم کو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے. تو حضور کا قرب کا رشتہ ہے امت کے ساتھ، اور ایسا رشتہ ہے جس کو کہیں شمار کیا جا سکتا، تولا ناپا جا سکتا. اب امت کا بھی حضور کے ساتھ رشتہ نازک ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کچھ پیار ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے، وہ بے تکلفی کبھی کبھی بے ادبی میں بھی چلی جاتی ہے، لیکن فرمایا پیار تمہارا میرے نبی سے حد سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ بات عرض کرنے لگا، اس پر غور کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا پیار بڑھ گیا ہے، تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ ادب چھوڑ گئے ہو، ادب چھوڑ گئے ہو. کہنے لگے میرا بھی میں بے تکلف ہو گیا، فریک ہو گیا ہوں. اللہ فرماتے پیار بھی میرے محبوب سے بڑا کرنا. کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا، لیکن یاد رکھنا تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوگی. ہاں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. تمہاری آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی. اب نا ہمارے ملک کے اندر بے ادبی پروموٹ کی گئی ہے باقاعدہ. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. اب جو سب کی پگڑیاں کھول کے چلے لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں. اگر ساری دنیا غلط ہے میں ٹھیک. یہ تیزی سے آپ دیکھ لیں آپ کے سیاسی اسٹیجوں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا دھما چوکڑی مچی ہوئی. جو وزیر جتنا زیادہ بے ادب ہو، دوسروں کی جتنی زیادہ توہین کرے، اسے بڑی وزارت دی جاتی ہے. ہمارے ہاں بے ادبی، آپ عوام الناس سے میری اپیل ہے، علماء سے نہیں، مہربانی فرمائیں. آپ بھی دنیا میں بحث کرنے ہیں، غلام کو بحث کرتے ہیں. یہ کام علماء کا ہے، علماء کر لیں گے. اگر کہیں کسی جگہ کوئی مناظرہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو مشائخ کر لیں. آپ ہر وقت بحث کر لیں. غلام بحث نہیں کرتے، غلام نہیں کرتے. غلام بحث نہیں کرتے، ادب کرتے. آپ کے ذمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے حکمت بتائیں گی، یہ فلانی چیز سنت ہے تو اس کی کوئی حکمت. تو آپ کو حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں. حکمت کا سمجھ میں آنا، غلاموں کو حکمتیں نہیں بتائی جاتی، حکم دیا جاتا ہے. آپ نے غلام رکھا، نوکر رکھا، تو آپ نے اس کو کہا جائے 1000 روپے کی چینی لے آ، تو اگر آپ کو مشورہ دے کہ 200 کی بھی کافی ہے، قبول کر لیتے ہو؟ وہ کہے گی چینی سردی ہے تو جم جائے گی، خراب ہو جائے گی، 200 کی منگائیں. آپ اسے کہیں گے تو مشورہ نہ دے، تو جو کام کا ہے نا وہ توجہ سے تو وہ. آج کل غلام اتنے عجیب غلام ہیں کہ وہ کہتے ہیں داڑھی میں نے اپنی مرضی کی رکھنی ہے، ہوں ویسے میں غلام. ابھی میرا ٹائم نہیں ہے نماز شروع کرنے کا، ہوں ویسے میں غلام. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں غلام خریدنے گیا، غلام خرید کے لایا تو میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. رشتہ نازک ہے یار. غلاموں حضور آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بلا رہا ہے. آپ نے فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو غلام ہوتے ہیں ان کے نخرے. فرماتے مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے. میں نے کہا وہ کمرہ پسند کر رہے تو کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں. پسند غلام کی نہیں آقا کی چلا کرتی ہے. آپ اٹھے. وہ حضرت بابا بلے شاہ، ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں تو صوفیاء کی بات کو سمجھتے ہیں. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے کتے کا تو مالک ہے. تو ایک روٹی دیتا ہے وہ دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے. جس کا تو مالک ہے تو نعمت دے، پہلے بات کو سمجھیے گا پھر شعر بھی سمجھ آئے گا. تو ایک روٹی دیتا ہے وہ دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے. تو اس کا مالک ہے، نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، وہ ساری رات پہرے داری کرتا ہے. تو پنکھے کے نیچے سوتا ہے، وہ جا کے کسی درخت کے نیچے سوئے. اور تم مرضی کر رہا ہے، اس کو نالی پہ بھی وقت گزارنا پڑتا ہے تو وہ گزار رہا ہے. جس کا تو مالک ہے تم اپنی اس کو دی ہوئی نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں دیکھ اور اپنے کام دیکھ. فرمانے لگے تو راتی جاگے تے شیخ سداوے، راتی جاگ دے کتے تیتھوں کتے، اور مالک دا در مول نہ چاہے. پاوے مارو 100 جتے تیتھوں کتے، ایک برکی
برکی دا قدر پچھانا تو دیکھ کیا کچھ کھا جاتا ہے اور فجر میں سویا رہتا ہے. تو ایک برکی دا قدر پچھانا بھاوے مالک ہو من ستے رکھا سکھا کھا دنے جا رکھا وچ ستے اٹھ بولیا چل یار بنا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بولیا چل یار بنا پر بازی لے گئے نہیں. ادب کریں اکرام کریں. اگر حضور کا رشتہ نازک ہے تو غلام کا رشتہ بھی بڑے نازک ہے. اسے بھی ہر بات ماننی ہے. اس کی عقل میں آئے تب بھی ماننی ہے نہ آئے تو آئے تو تب بھی ماننی ہے نہ آئے تو. آپ مشکل سے ہاں کر رہے ہیں. یہ عقل میں نہ آنے والی بات پہ آپ تھوڑے مشکل میں ہیں. نہ بھی آئے تو تب بھی ہاں کر کے تو دیکھو ہاں میں بھی بڑا مزہ ہے. یعنی نہ بھی عقل میں آئے تو تب بھی اس لیے کہ ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے. رب رسول کی ذات بہت بڑی ہے. دیکھو بخاری شریف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 صحابہ سے کہا بھائی احرام باندھو عمرہ کرنے جانا ہے. پیر صاحب نے مریدوں کی تیاری کرا لی کہ عمرے پہ جانا ہے. پیر صاحب نے اب یہ ہوا کہ 200-300 مرید تیار ہو گیا تو ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلا کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. بندہ فرار کر گیا. پیری مریدی قائم رہتی ہے. انہوں نے کہنا تھا پیر صاحب سے بس کچے پکے لوگ نظریات کمزور. 1400-1500 صحابہ حضور نے احرام بندھوائے. فرمایا چلو عمرہ کرتے ہیں. مقام حدیبیہ پہ پہنچے. کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے عمرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ شرائط پر صلح کر لی. اس سال واپس جائے اگلے سال آئیں. ایک شرط ان میں یہ بھی طے ہوئی کہ جو آدمی مسلمان مکے سے ان کے ظلم کا ستایا ہوا وہاں سے آئے گا مسلمان مدینے میں پناہ نہیں دے گے. یہ بڑی سخت شرط تھی. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. یعنی وہ ہمارا بندہ واپس نہیں کریں گے اور ہمارا بندہ وہاں سے آ بھی جائے تو ہم رکھ سکتے. سخت شرط تھی. لیکن سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا. سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا. اس وقت صحابہ نے حکمت نہیں پوچھی بھلا کیا فائدہ ہوگا اس شرط کا. اب جو مسلمان ان کے ظلم سہ کے وہاں سے کسی طریقے سے بھاگ کے آتا تھا اسے پتا تھا حضور نے وعدہ کیا نبی بات کو رکھیں گے نہیں. وہاں واپس جا نہیں سکتا تھا. مدینے آ نہیں سکتا تھا. وہ جا کے بیٹھتا تھا کسی تیسرے شہر میں. تو جہاں وہ بیٹھتا تھا سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا. تو دین کئی شہروں میں پھیل گیا اس شرط کی برکت سے. ورنہ کس نے حضور کا دامن چھوڑ کے کہیں اور جانا تھا. سب مدینے میں رہتے. اس حکمت کے تحت اس شرط کو. اچھا اب وہ شرطیں طے ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ احرام کھول دو واپس جانا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے نا کہ ٹکٹ کینسل ہو گئی تو احرام بندے جن کو حکم ہے نا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی حالت احرام میں وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں. بڑا سخت ہے. لوگ گھر نہیں واپس آتے ہیں. کہتے ہیں رشتہ دار کیا کہیں گے. لیکن میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو احرام. کھولو واپس جانا ہے. امام زرقانی کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. سب سے پہلے صدیق اکبر تھے. سب سے پہلے اٹھے. اٹھ کے احرام کھولا. کسی نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے. کہنے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں. حضور کے کہنے پہ باندھا تھا. نبی پاک کے کہنے پہ کھول دیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا. بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. حضور نے کہا کھول دو تو کھول دیا. باندھ لو تو یہ غلامی ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے. اور صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں بات نہیں آتی. جذبہ جہاد بڑا تھا نا جناب عمر میں. شوق شہادت. کہتے شرطیں طے ہو گئی. میں حضور کے حجرہ نور میں داخل ہوا. میں نے کہا حضور آپ بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا تو ہم تابق صلح کیوں کریں. تو تابق صلح کرنے والی بات. کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں. میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ احرام باندھو عمرہ کریں گے. تو کہتے ہیں حضور فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں ہوئے. میں نے کہا تو عمرہ کریں گے. یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے.
کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں وہاں سے نہ چند قدم کے فاصلے پر جناب صدیق اکبر کا خیمہ تھا. میں ان کے اجرے میں گیا تو ہی پڑھی نہیں لفظ میں نے دہرائے. میں نے کہا قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، حضور بھی سچے، پھر دعو کے صلح کیوں کریں؟ کہ ابو بکر تیرے ایمان پہ قربان جاؤں. یہ غلامی کا رشتہ، یہ انداز. کہنے لگے عمر چپ کر، وہ اللہ کے رسول ہے. وہی جواب جو حضور نے دیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب نے حکم ارشاد فرمایا. یہ غلامی ہے. آپ حکمتیں تلاش کر رہے ہیں کہ پردہ کریں گے تو کیا ملے گا، بیویاں گھر میں رہیں گی تو کیا ملے گا، یہ قید تو نہیں. آپ حکمتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس طرح دین پہ عمل ہوتا ہے. انہوں نے جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو حکمت تلاش نہیں کی. انہوں نے کہا جو حضور فرما دیں، جو سرکار کہہ دیں، جو فرما دیں. کہتے ہیں میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے ہیں ابو بکر تو کتنا قریب ہے مدینے والے کے. صدیق اکبر نے بھی وہی جملے کہے. کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، حضور نے فرمایا تو عمرہ کریں گے. یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں، یہ تو نہیں فرمایا تھا اسی سال ہی کریں. بھائی اپنے نظریات کو دیکھیں نا. ہمارے لیے مشکل ہو گیا دین پہ عمل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل کو باندھ کے نبی پاک کی قدموں میں نہیں پھینکا ابھی تک. مولا رومی فرماتے ہیں رب کریم نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. یہ عقل یہ کہہ رہی ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے، میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے. کب تک آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ تو باولا کر دے گی آپ. بھائی غلامی کریں، اور غلامی کا معنی غلامی اور معبود جس حال میں رکھے وہ جس شوق سے رکھا ہو جا. اس سے دل دہن فساد سارے، دل دل پر مدے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا، جدوں کرے برباد برباد ہو جا. ختم ہو گئی بات. ہم لوگوں نے جب تک یہ رشتہ نہیں بنانا، ہمارے لیے فجر بھی مشکل، عصر بھی مشکل، زکات بھی مشکل، اور عورتوں کے لیے پردہ کرنا بھی، یہ ساری مشکل. دیکھیں نا ہمارے یہاں داڑھی، پتہ نہیں اب کون سا فتویٰ ہمیں نیا چاہیے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. طے شدہ بات ہے. بڑے بڑے بہانے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اچھی طرح نیک ہو جاؤں پھر رکھوں گا. تو میں کہ روٹی اس دن کھانا جس دن اچھی طرح نیک ہو جاؤں. اور کیوں کھاتے ہو بھیا؟ اور کچھ نے رکھ لیا بیچاروں نے تو وہ سمجھتے ہیں شاید بڑی رکھی تو کوئی وزن زیادہ ہو جائے گا. او خدا کے بندو، رکھ جو لی تو اپنی مرضی کی کیوں رکھتے ہو؟ مدینے والے کی مرضی کی رکھو، اس کو پورا کرو. بھائی آپ کا رشتہ جب غلامی والا ہوگا اور اتباع والا ہوگا اور حضور کے پیار والا ہوگا. یہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا نا، یہ لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شیر خدا کی. تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ بذل کریم لکھ رہے تھے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. یہ تحریر لکھی. قریش مکہ میں سے کچھ لوگ بول پڑے کرنے لگے یہی تو رکھا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ تو معاذ اللہ مانتے نہیں. آپ رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے فرمایا علی جھگڑے والی بات کوئی نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. ساری شانیں میری ہیں. رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. 1400 صحابہ ہیں. ساری زندگی ہم نے استادوں سے سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب. سنا یہی ہے کہ جب حکم ہو جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم ہی ماننا ہے. لیکن یہاں معاملہ اللہ کے حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو. مولا علی چپ کر گئے. پھر فرمایا کاٹ دو، چپ کر گئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے گا. تیسری دفعہ کہا علی کاٹ دو، تو مولا علی نے دونوں ہاتھ باندھے قسم اٹھا کے کہا. کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا ہی نہیں جاتا. آپ کے قصیدے لکھے جاتے ہیں پر کاٹے نہیں کاٹے جاتے. کیا کروں؟ حضور نہیں کاٹا جاتا، کدھر جاؤں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ سے قلم لے کے کاٹ دیا. جب آپ کا یہ نازک رشتہ ہو جائے گا نا حضور کے ساتھ، پھر آپ یقین کریں آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے تسبیح نہیں لینی پڑے گی. درود شریف تو زبان پر جاری ہو جائے گا.
پھر تو درود و سلام یوں سمجھیں کہ جاری ہو. ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ خشک ہمارا نظام ہے. جس طرح ہم نے باقی سارے کام اپنے ذمہ لیے، ہم نے سمجھا کہ اسکول جانا ایک ذمہ داری ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے، تو اسی طرح مذہب بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک معاذ اللہ شعبہ دین ایک الگ سمجھ لیا ہے. اس کو رسومات میں قید نہ کریں، اس کے ساتھ اب اپنا قلبی رشتہ لگائیں، روحانی رشتہ. میں پتہ نہیں آپ کو پوری بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں توبہ سے پہلے ایک بی بی پہ عاشق ہو گیا. اس کے گھر جایا کرتا، ساری رات گھومتا، اور وہ کبھی 5 منٹ کے لیے چھت پہ آ کے کہہ دیتی کہ آج گھر میں رش بڑا ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، بات نہیں ہو سکتی. ساری رات میں رہتا. فرماتے ہیں نہ مجھے اس پہ غصہ آتا تھا، بلکہ الٹا مجھے ترس آتا کہ بیچاری بڑی مجبور ہے، اسی لیے تو 2 منٹ کے لیے آئی ہے. فرماتے ایک دن میں ساری رات گھومتا رہا، وہ 2 منٹ کے لیے آئی. جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ اگر بی بی سے عشق ہو جائے تو ساری رات بندہ کھڑا رہ سکتا ہے، تو اگر مدینے والے سے ہو جائے. آپ میری بات کو سمجھیے، میں نے مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کی. آپ کو کسی جگہ بھی محبت ہو جاتی ہے، غلامی کرتے ہیں، تو پھر نہ تو غصہ آتا ہے نہ اس کا کوئی حکم سخت لگتا ہے. مجھے پتا ہے جن لوگوں سے میرا پیار ہے، میں ان کو آج فون کروں کہ صاحب آپ صبح 9 بجے ادھر پہنچے، وہ پہنچیں گے. کیوں؟ یہ پیار ہے. اگر میرا کسی سے پیار ہے، میں نے 9 بجے کا کہا ہے تو وہ 8:30 آ جاتا ہے. تو جس کا رب اور رسول سے پیار ہے وہ بھی فجر میں نماز میں موجود ہونا چاہیے، وہ موجود ہونا چاہیے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے نا یہاں نعرہ لگا کے بس ختم کر لیا معاملہ. نعرہ لگا تو آیا ہوں کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول، کہہ تو دیا ہے بھائی میری قبول نہیں. کئی دفعہ موت آنی بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ لینی بھی پڑتی ہے. تو بھائی اپنا خاص تعلق رسول پاک کی ذات کے ساتھ، یعنی واقعی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار. یعنی ہمارا دل چاہے، ایک تو محفل وہ ہے نا جو شادی نے منعقد کر لی، جو کسی عالم نے بلا لی. ایک یہ کہ ویسے ہی دل کرے کبھی، یعنی دل کرے اور بندہ کسی نعت خان کو جا کے کہ اداس پڑھا ہوں کہ میرے نبی کی نعت تو سن. آپ کا ذوق ہو. یہ محفلوں میں تو جو نظام ہے داد دینے کا، داد لینے کا، یہ تو اب چلے اب روٹین ہے نا جی. ہمارا خطیب کہتا ہے سبحان اللہ نہ کہ میں گاؤں نہیں ڈولنا، میں نے مزہ نہیں آیا. تو میں کہتے ہیں تیرے مزے نہیں سبحان اللہ کی، میرے سامنے ثواب بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو معاملہ اور طرح کا. آپ کا خود بھی تو کبھی ذوق چاہے نا، تو اپنے اندر وہ خاص لگن. اور میں نے کہا عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. اسی موقع پر نا حدیبیہ پر ہی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں میں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ. ان کے باپ نے انہیں قید کیا ہوا تھا گھر میں. انہیں پتہ چلا حضور حدیبیہ میں آ گئے تو وہ کسی طریقے سے زنجیریں توڑ کے پہنچے. بڑا دردناک منظر تھا. حضور نے وعدہ کر لیا کہ لے کے نہیں جائیں گے. وہ بڑے درد سے روئے، سونے چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے مارتے ہیں. میں نے کہا کہ غلامی جو ہوتی ہے نا وہ غلامی ہوتی ہے، اس میں بھی محبوب پہ غصہ نہیں آتا. پھر ہر مشکل حکم بھی بندہ چپ کر کے سہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے. حضرت علی فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور اشارہ کرے ہم سارے معاہدے توڑیں گے اور ان کی گردنیں کاٹیں گے، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جب روئے تو حضور نے سینے سے بھی لگایا، آنسو بھی پہنچے اور فرمایا تیرا تھوڑا امتحان ابھی باقی ہے. میرا اگلا حکم ہونے تک نا تمہیں وہیں رہنا ہے. جب حضور یہ کہہ کے نکلے نا تو ان کے باپ نے پکڑ کے کھینچا. تو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا معاذ اللہ، ان کے ساتھ. تو تجھے لے کے نہیں گئے تو حضرت ابو جندل کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے ابا زیادہ باتیں نہ کر، اور اب مجھے نا یہ زنجیریں وغیرہ کھولتے باندھنے کی ضرورت نہیں. مجھے بتا میں نے قید کہاں ہونا ہے، اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں، مدینے والے کے حکم کا قیدی ہوں. اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. مجھے بتائیں میں نے کہاں قید ہونا. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے.
یہ رشتہ نازک ہے، اس کی نزاکت کو سمجھیں. یعنی حضور نے جو حکم کر دیا اور جب کر دیا اور جس موقع پہ کر دیا. ہمیں نا واضح حکم مل گیا نا واضح، تو اس میں سے بھی ہم کوئی نہ کوئی کہانی بنا ہی لیتے ہیں. حضرت صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں دین یہ بھی تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی. لیکن حضور ویسے کہتے ہیں نا مسجد میں کسی کو بیٹھ جاؤ تو جو صحابی جہاں سنتا تھا وہیں بیٹھ جاتا، جو جہاں سنا بیٹھ گئے. بھئی آپ کو تو نہیں کہا، آپ کو تو نہیں کہا، آپ کو تو نہیں کہا، تو حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. اگر اس طرح کا ذوق بن جائے نا جینا آسان ہو جائے، مرنا آسان ہو جائے، عمل کرنا آسان. ایک نعت کا ہے خطیب ہے، اس بندے نے ذہن بنا لیا ہے کہ مجھے کسی نے بلایا تھا ناروال، طے کر لیا 40,000، مشن نہیں روزی روٹی کا مسئلہ طے کر لیا. اور میں ناروال آ گیا، کسی نے اس کو کہا نہیں تو ظفرآباد جانا ہے 10-15 کلومیٹر، چلیں کو قریب کر رہے ہیں، ظفرآباد زیادہ نہیں 5 کلومیٹر سمجھنے اور آگے جانا ہے کسی قریبی علاقے میں. تو کہنے لگا نہیں میں تو ناروال کی گل کی تھی 5,000 بتاؤ. ہو گیا دے دیا کسی نے 5، لیکن مزہ خراب ہو گیا، اس کا بھی خراب ہو گیا. اس کا ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے ماحول کی، کوئی گھٹن سی ہے، وہ نہ کرنے کا مزہ، نہ کرانے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے، ختم ہو گئی، ایک خرابی ہو گئی. یہ ہے وہ لوگ جن کا ذائقہ خراب ہے. ایک وہ بندہ جسے کسی نے کہا جناب آپ نے دین کی بات کرنے کے لیے ناروال آنا ہے، وہ یہاں پہنچا تو کہیں 6 کلومیٹر آگے. وہ پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ جہاں جہاں سے میری گاڑی مزید چلے گی نا یہ ساری جگہ قیامت میں گواہی دے گی محبوب یہ تیرے دین کے لیے. یہ مزہ دوبالا کر دیتی ہے. جب آپ کا جب ذہن بن جاتا ہے نا آپ کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگ دینداروں کو تانے بڑے دیتے ہیں جی تو میں کہتا بھی سواد ہے لے کر یار دے نام دا ملے میں کہتا بھی سواد ہے. بھئی آپ لیں نا مزہ، آپ نے شروع تو خود خراب کرنا اپنا، جب مرضی کر لیں. نبی پاک کے ساتھ اگر کہیں گے نا یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی میری ایک ڈیوٹی ہے، جس طرح میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے بچے پالنے، تو آپ کو لطف نہیں آئے گا، آپ کا سرور خراب ہوگا. اگر آپ سمجھے نا کہ میں نے بچے بھی اس لیے پالنے کہ یہ حقوق میرے نبی نے بیان کیے، میں اصل ڈیوٹی مدینے والے کی کرنا، آپ یقین کریں آپ کا سرور اور رنگ کا ہو جائے گا. آپ کو ایک کیفیت ملے گی، آپ کو ایک ذوق ملے گا، آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی انسیت آئے. ہمارے بزرگوں نے نا مطمع نظر ذات رسالت کو بنایا، ان کا جینا آسان ہو گیا. فاضل بریلوی کہتے ہیں عشق تیرے صدقے ہم تو جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، حضور کی غلامی کریں، نبی پاک سے پیار کریں، حضور کی اداؤں کو سمجھیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کسی کو کسی سیاسی لیڈر سے پیار ہو جاتا ہے تو کبھی آپ ان کو دیکھیں ٹی وی پہ صفائیاں دیتے، اس کے حق میں دلیلیں دیتے، بلکہ اس کے حصے کا بوجھ اٹھاتے. پیار جو ہو گیا یہ پیار ہو جاتا ہے نا جب تو پھر اس کا انداز اور ہوتا ہے، پھر رنگ. یعنی ایک بیٹی ہے نا تو ابا نے لاڈ سے پالی ہے تو ابا اس کو کہتا ہے پتر سویرے جلدی اٹھا کر، اماں بھی کہتی ہے پتر جلدی اٹھا کر کل کو تو جائے گی تیری ساس باتیں کرے گی، تو کہتے جی تو جاؤں گی تک ہی جائے گی. پھر شادی ہو جاتی ہے، ابھی سویرے دیر سے اٹھتی ہے، اس کا خامہ سمجھاتا ہے، اماں باتیں کرتی ہے تو کہتی کوشش کرتی ہوں نہیں اٹھا جاتا، حالانکہ اٹھنا چاہیے، عادت خراب ہے. اور ساس نے بھی بڑے تانے دیے پر وہ چلو نہیں اٹھتی، دیر کر دیتی ہے. اس کو بڑی آوازیں ماں دیتی رہی، ساس دیتی رہی، خامن دیتا رہا، اٹھتی نہیں. وہ کہتی اٹھا ہی نہیں رہتا. پھر اللہ تعالیٰ اسی بیٹی کو ایک بیٹا دیتا ہے جو سویرے 8 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی، اس کا بیٹا رات کو 1 بجے سی کرتا ہے تو دوڑ کے پہنچ جاتی ہے باورچی خانے میں. آپ اسے پوچھو کہ پتر ان کی ہو ہی لگتی ہوا کچھ بھی نہیں، میرا پتر سے پیار ہی بڑھا. یعنی چڑھتی جوانی نوجوان کی اسے شوق ہے اعلیٰ نئے سونے کپڑے پہننے، اور وہ ابا سے لاڑ پڑتا ہے کہ میں نے جوڑا 10,000 والا لینا ہے. لیکن جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر عید پہ بیوی سے کہتا ہے میرے ٹھیک ہی ہیں، نہیں ہیں تو بچوں کے. یعنی چڑھتی جوانی ہے، ابھی بڑا نہیں ہوا. یہ کیا ہوا؟ یہ پیار ہو گیا. اگر حضور سے پیار ہو جائے، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ لیں، پیار ہو جائے
تے پھر تنگ تندور تے ہڈیاں تنگ تندور تے ہڈیاں بالن تے اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا میں ساری تیری جب آپ یقین کریں بزرگوں نے میں آپ کو ایسے علماء دکھا سکتا ہوں جن کی تنخواہ 6000 تھی مکان مسجد کا تھا لیکن ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی بخاری کے نام کر دی ساری زندگی مسلم شریف کے نام کر دی اور مزے سے کر دی اور سرور سے کر دی اور بغیر شکوے کے کر دی بڑا بڑا وقت گزارا لے او سجنا اساں توڑ دیا بڑا بڑا وقت بڑا ضائع بڑے مشکل ہیں مرحلے یہ دین کے لیکن پیار ہو جائے نا چیزیں آسان ہو جائیں آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے آپ یقین کریں اگر لگن لگ جائے دل میں اٹھان اٹھ جائے تو یہ رستے کھول دیتی یہ محبت اپنے رستے خود بنا لیتی تو حضور سے پیار کریں نعروں کی حد تک نہیں یہ ہمارے حکمرانوں کو نا بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں میں نے کب کہا آپ نہیں ہیں آپ ہیں لیکن آپ کو اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے قائد جمہوریت کہنا ہے کہ شہید قائد عوام کہنا ہے کہ شہید جمہوریت کو پتا ہوتا ہے اور حضور سید عالم کا نام لینا ہو تو آپ سے لیا نہیں جاتا پڑھ جاتے ہیں تو طریقہ ہی نہیں حضرت محمد نے فرمایا اس طرح کے آپ جملے بولتے کیوں کہ یہ جو کام آپ روٹین سے کرتے ہیں وہ آپ کو آتا بھی تو میرے دوستو خوب حضور سے پیار کریں اور ہم بڑی کہانیاں سناتے ہیں اپنے بچوں کو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی محنت کی پھر اس سے بچے کیا سیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں بچوں کی کان میں بھی جب بھی کہانی سنائے نا میرے محبوب کی کوئی بات شوق حضور کی محبت والا بنائیں شوق دلوں میں نبی پاک کے پیار کا پیدا کریں میں آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں نے میلاد زیادہ کیوں کیا معراج کی محفلیں کیوں کی بڑی محنت کی ہمارے بزرگوں کی بڑی مشقت ہے آپ دیکھ لو آج بھی امیر سارے لوگ دوڑے ہوتے ہیں سیاسی جلوسوں میں جانے کے لیے لیکن جو حضور کے نام لیوا غریب ہیں وہ اپنے سائیکل پہ بھی میلاد کا جھنڈا لگاتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے مشائخ کی محنت ہے اس کے پیچھے ذوق ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کمایا کیا ہے تم نے مدرسے کم بنایا بالکل یہ ہماری غلطیاں زیادہ بنانی چاہیے تھے لیکن اس محنت کا نتیجہ آج پوری دنیا حضور کی محبت کے نام سے ڈرتی ہے کانپتے ہیں اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فرانسیسی صدر تو نے گستاخی کر تو لیا پر میں یقین سے کہتا ہوں کہ تجھے نیند نہیں آتی ہے کی بات رکھا یہ تجھے اس لیے کہ جو حضور کی غلامی ہے نا یہ اپنا رستہ خود بناتی ہے اور تجھے لاگو پتہ جائے گا تجھے پتہ لگ جائے گا تجھے پتہ ہی نہیں مسئلہ کتنا نازک یہ رنگ کتنا سخت ہے تو میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے محنت کی تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کلین شیف اور بے نمازی نوجوان کے کان میں بھی میرے نبی کا نام لے کے دیکھیں کیوں لگتا ہے کہ اس کا روما روما درود و سلام پڑھنے لگا کا وجود حضور کے نام پہ چمکتا اور دمکتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جس ذوق سے آپ عشاء کی محفل میں مسجد میں ہیں اسی ذوق سے فجر میں بھی آئیے گا اللہ کرے میرے جیسے گناہگار کی منہ سے بات نکلی ہے کہ نفع ہو جائے میرا بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو گھر جائیں تو یہاں کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں وعدہ اللہ رسول سے کریں گھر جائیں تو ارادہ کر لیں کہ یہ سنت ہے نبی پاک اور ہم صرف ظاہر ہی نہیں سوالنا اللہ کرے آپ محفل میلاد سے اٹھ کے جائیں تو نیت کر لیں کہ بغض ختم آج کے بعد انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیے میں نے معاف کیا ارادہ کر لیں کہ میں اب میں توڑنے والا نہیں آج کے بعد جوڑنے والا میں اگر کسی کے بارے میں برا سوچتا تھا تو آج کے بعد اچھا سوچوں گا یہ ارادے کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے سنیں گی میں نے چونکہ اجازت لینی ہے میں بڑا مستقل قسم کا مسافر ہوں زور سے پہلے گھر سے نکلا تھا تو میرے لیے مشکلات ہوتی ہیں بہت ساری اور مسلسل سفر رہتا ہے مسلسل
تو آپ لوگ بہت زیادہ جب دوڑتے ہیں ملنے کے لیے تو مسجد کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، بعض بزرگوں کو بھی تکلیف ہوتی، تو مہربانی کریں زیارت آپ لوگوں کی ہو گئی ہے، مجھے جو بات میں نے کرنی تھی وہ بھی آپ نے سن لی، اور اگر بڑا شوق ہو کسی وقت ملنے کا تو میں آ گیا ہوں، آپ بھی کبھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے شاہ صاحب کو ان کے معاونین کو برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ اللہ شاہ صاحب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا کہ وصال کر کے ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر، امت کو غیرت ایمانی دے دے، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، دلوں کا تقوی عطا فرما، رحمت فرما، فضل فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی تمام دوست احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تمام دوست احباب تشریف رکھیں، جو حضرت صاحب نے کہا ہے اسی طرح کریں آپ۔ پیر سید سیف اللہ خالد گیلانی شاہ صاحب آپ سال فرمائے سیف اللہ خالد گیلانی شاہ صاحب وصال فرما گئے، ابھی وفات پا گئے ہیں، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایسا بھی تھوڑا کہتے